بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے۔ لیکن کیا کریں، آج ہماری نیت ہی خراب ہے، نیتوں میں ہی کھوٹ ہے، نیت ہی ہماری عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے کہ نیت سے ہے عمل، تو ہماری نیت سب سے پہلے انسان کی کیا ہوتی ہے؟ نیت ہی بدلتی ہے نا، اس کے بعد انسان وہ کام کرتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے انسان کے ذہن میں جو آتا ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ ایک انسان جب کام کرتا ہے تو کام شروع کرنے سے پہلے وہ نیت کرتا ہے۔ نیت کیا کرتا ہے؟ نیت یہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اس کام کو کرنے میں کیا کیا لگتا ہے۔ اس کام کے شروعات میں کیا کروں، اس کام کے لیے وہ سوچتا ہے۔ اس سوچنے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہ آپ باہر رکھتے ہیں اور اس ارادے پر آپ عمل کرتے ہیں، اسے نیت کہتے ہیں۔ تو اب ہماری نیت اگر خراب ہوگی تو ہمارے عمل کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، ایک انسان جب بازار میں جاتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ سوچو ذرا، بازار میں ایک انسان جائے، اس کی نیت خراب ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم بازار جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دعا ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتا او صفقتا حاسرتا۔ میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور تیرے پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے، اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا کسی معاملے میں نقصان اٹھاؤں۔ یہاں تو ہم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہاں جھوٹی قسموں سے بھی بچاؤ، لیکن جو ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر نفس ہمیں ایسا گھیر لیتا ہے کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا، اور پھر جب ہم یہ دعا کر کے اندر جاتے ہیں تو پھر کیا کام کرتے ہیں، ہمیں وہ دعا وہ بھول جاتی ہے۔ یہ دعا ہے، اور جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں تو اس پر عمل کرنا پھر ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ دعا یاد رہے تو ہم کیوں جو ہے وہ بازاروں میں ایسا کام کریں؟ ہم پھر بازاروں میں ایسا کام نہیں کر سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے مرضی کرو، جو تمہاری مرضی وہ کرو، کیونکہ تم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہے وہ کرو، جو مرضی وہ کرو، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کرو، تمہیں روکا کس نے ہے؟ لیکن جب اللہ اس کے رسول کے نام پر تم نے ایمان لے آئے تو پھر اللہ اس کے رسول کی ماننی پڑے گی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ حیادار بنو تو پھر بنو، جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے حیادار بنو تو پھر بنو، بس۔ اور ہمارا حیادار بننے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں تو جب ہم حیادار بنتے ہیں تو ہم پھر بازاروں میں جا کر جھوٹ نہیں بولتے، بازاروں میں جا کر دھوکہ نہیں دیتے، بازاروں میں جا کر ہم اپنی ان آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں بے حیائی وہ نہیں کرتے۔ پھر ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں تو بازاروں میں ہم جا کر حیادار بنتے ہیں، ہمارے میں خود بخود حیا آتی ہے،
ہماری آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ بس اس سے آگے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ جنت بنانی ہے کہ جہنم بنانی ہے۔ جنت اور جہنم میں ہر مسلمان کو اور ہر غیر مذہب اور مذہب والوں کو سب کو پتہ ہے کہ جنت اور جہنم میں کیا فرق ہے۔ اب مرضی ہماری ہے، ہم جنت میں جاتے ہیں تو نیک کام کرنے پڑیں گے، اور دوزخ میں جاتے ہیں تو پھر کافروں کی طرح کفر کریں، کیونکہ کافر ہی اس دنیا میں، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور وہ دنیا ان کے لیے خراب ہے۔ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے امتحان ہے، امتحان پاس کر لو کر لو کر لو امتحان پاس، پھر دیکھنا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لوگوں پر رحم نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے سے اوپر لوگوں کو تم اچھا جانو اور اپنے سے نیچے لوگوں کو تم بے عزت کرو، نہیں 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 نہیں۔ یہاں رحم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی معاف کرو، درگزر کرو، عفو کرو، ان کو بھی معاف کرو، اور جو تم سے اوپر لوگ ہیں ان کو بھی معاف کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے سے اوپر لوگوں کو معاف کرو اور نیچے دھکے کو پاؤں تلے رگوڑ دو، نہیں 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 نہیں، یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ اس دو چار دن کی زندگی میں ہم نے ایسا دل لگا دیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر تماشا بنانا ہوا ہے تو آج کس نے بنایا ہوا ہے؟ ارے ہم غیر مسلم سے کیا گلہ کریں، کیا شکوہ کریں؟ ہمارے آج مسلمان بھائی بہنیں، ہم ان سے تو پہلے گلہ کر لیں، پھر ہم غیر مذہب والوں کو گلہ کریں۔